اچھی جالی ہیپی ہیلدی کھلکھلاتی ہوئی جو بچی تھی وہ جیسے وہ ٹین ایج کی طرف گئی ہے اچانک وہ خاموش ہو گئی ہے. اچانک وہ اس نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا ہے. آئسولیٹ ہو کے رہنا اس نے پسند کر لیا ہے اور لوگوں سے زیادہ گھل مل نہیں رہی ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. اکثر ایک اور بھی ہمارے جو کافی کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو ابھی ٹین ایج سٹارٹ ہوئی ہے، تو وہ پتہ ایک اچھی جالی ہیپی ہیلدی کھلکھلاتی ہوئی جو بچی تھی وہ جیسے وہ ٹین ایج کی طرف گئی ہے اچانک وہ خاموش ہو گئی ہے. اچانک وہ اس نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا ہے اور اچانک جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کے رہنا اس نے پسند کر لیا ہے اور لوگوں سے زیادہ گھل مل نہیں رہی ہے. یعنی اس کی سوشل انٹریکشن بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. یہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی علامات اگر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے، پہلی بات. دوسری جو مین اس میں بات ہے، اگر اسپیشلی جب فیمیلز میں، جیسے ہمیں پتہ ہے چاہے میل میں بھی ایک سائیکل ہے، جب وہ پیوبرٹی یا بلوغت کے لیول پر پہنچتا ہے تو اس میں کچھ چینجز ہوتے ہیں، لیکن فیمیل کے جو چینجز ہوتے ہیں سائیکلز کے، اور جو وہ جس طرح کنسسٹنٹلی منتھلی ہوتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ جسے آپ کہیں اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہوتا ہے. بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کی پراپر جسے آپ کہیں گائیڈنس نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو کیفیت ہے یہ ڈویل لیول پر ہے. ایک تو یہ کہ میرے چینجز باڈی کے، لیکن دوسری امپورٹنٹ کہ جو بایولوجیکل ہارمونز ہیں ان کا اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا ہے یا فلکچویشن ہوتا ہے وہ بڑا، جب اسٹارٹ ہوتی ہے سائیکل تو بہت ریپڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت دفعہ کیفیات نہ بچی سمجھ پا رہی ہوتی ہے اور نہ ارد گرد رہنے والے اگر جنہیں نالج نہیں ہے. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ ایک تو معلومات ایڈیکیٹلی نہ پہنچنا، اس کو پہلے سے گائیڈنس نہ ہونا، پھر اس کے بعد تیسری آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی اسے نہ لے کے جائیں. آپ یعنی ایون کہ گائناکالوجسٹ کے پاس کنسلٹیشن ضروری ہوتی ہے، چاہے کوئی نارمل سائیکل اسٹارٹ ہو بھی گئی ہے تب بھی، جسٹ ٹو میک شیور. ہاں بالکل. تو کیونکہ اس کے اپنے امپیکٹس ہیں، اور بہرحال بہت ساری باتیں بچے پیرنٹس سے، چاہے وہ جھجک کی وجہ سے آپ کہہ لیں، چاہے رسپیکٹ کی وجہ سے کہہ لیں، یا جو ہمارے کلچرل یا سوشل ویلیوز ہیں ان کی وجہ سے نہیں کر پاتے. تو جب آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں اس کو یہ طریقے پتہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہیں کن الفاظ کے ساتھ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، جس میں وہ ٹیبو والی جو چیز ہے وہ بھی اپنی جگہ مینٹین رہ جائے، وہ جو ان کی اپنی کانفیڈنس سے ریلیٹڈ یا ہیزیٹیشن سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ اس کو بھی طریقے سے جو ہے انہیں گائیڈ کر سکتا ہے. تو یوزولی فیمیلز میں اس طرح کی سمٹمز جو ہے وہ ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کیفیت کی یعنی میں سائیکلز کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جو جینڈر رول ڈفرینسز ہیں اس میں ہم اسپیسیفکلی گھر سے بہت دفعہ پریشرز ہوتے ہیں سرٹین چیزوں کے، جس کی وجہ سے وہ فیمیل جو ہے یا وہ جو بچی ہوتی ہے ایون تمام یعنی اپنی اس کو لگتا ہے کہ اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا چہچہانا، یعنی یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ان کو لمٹ کر دینا چاہیے کیونکہ اس کو سینس ایسا دیا جاتا ہے کہ یہ باہر ایسا نہیں کرنا ہے. گائیڈنس کا ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ میجر رول ہے یہاں پہ کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچیاں کنفیوز ہوتی ہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے، وہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتی ہیں اس چیز کے حوالے سے. تو انہیں کسی بھی مستند جسے آپ کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس، یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی، بہت دفعہ فیملی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عموماً نالج ہوتی ہے چیزوں کی اور وہ طریقے سے جو ہے اچھا یہی بچی جو جب 16-18 سال کی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ بھی بڑی کامن کمپلین آتی ہے، اس بھی ذرا جلدی دیجیے گا کیونکہ اور بھی مجھے سوال آپ سے پوچھنے ہیں. یہی بچی جب 16-17 سال کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کمپلین آتی ہے ماں کی کہ یہ اب لڑاکا ہو گئی، ہم سے لڑتی بہت ہے، یعنی ماں سے نہیں بنتی ہے. یعنی یہ کون سا فیز ہوتا ہے جو ماں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ماں سے بہت جو ہے وہ لڑتی ہے. وہ کہتی ہے جی یہ بس سب سے میری بڑی دشمن، مطلب میں تو ماں کو یہ کہا کہ جی میری جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ یہی ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز میں یہ بتاؤں، چاہے وہ لڑکا ہو اور چاہے لڑکی، لڑکیوں کے حوالے سے زیادہ کمپلین شاید ہمارے یہاں کلچرلی ہوتی ہے، ورنہ لڑکوں سے بھی یہی کمپلین ہے پیرنٹس کی. بیسیکلی یہ جو ایج لیول ہے نا، جو میں نے جیسے بتایا تھا کہ دماغ کی ایک نشو نما ہے، دماغ کا جو لاجیکل ریزننگ کا پارٹ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ گرو کرتا ہے اس ایج ڈیوریشن میں، جسے آپ کہتے ہیں 18 سے لے کے 21-22 سال تک کی جو ایج ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ریزننگ کرنا سیکھتا ہے. اسے لاجک چاہیے ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا، آپ نے اگر یہ چیز روکی اس کا ریزن کیا ہے وہ ریزن مانگتا ہے.
اس سے پہلے تک کے لیول تک تو وہ من جو کہا جا رہا تھا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا کر لیتی ہے, تو اس نے کبھی کانٹراڈکٹ نہیں کیا ہوتا. تو جب وہ چیلنج کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں کانفلکٹ کا آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس کی جا رہی ہیں. ہاؤ ایور انہیں یہ سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیسیجن اپنا امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکشن کے تھرو ہونا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا پروز ہیں, کیا کونز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ایڈوانٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو اوپن رائے چھوڑنی چاہیے, ٹھیک ہے. اتنی اتھارٹی دینی چاہیے کہ آپ, ٹھیک ہے, ویجیلنس رکھیں گے کہ کوئی نقصان میجر نہ ہو. لیکن بہت دفعہ ایسے چانس دینے پڑتے ہیں بچوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے خود لرن کریں کہ ان کے بیہیویئر نے کیا نیگیٹو رزلٹ پروڈیوس کیا اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے.